بکس فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول رت جس کی رائٹر ہے عشاء افضل، اس کی یہ 21ویں ایپیسوڈ ہے اور ہوپ فلی کہ یہ میں صحیح پڑھ رہی ہوں، کیونکہ کافی دن ہو گئے ہیں اور مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ میں اس سے اگلی ایپیسوڈ ہی پڑھ رہی ہوں یا درمیان سے کوئی ایپیسوڈ اسکپ ہوئی ہے۔ ویسے تو مجھے ہے کہ کوئی اسکپ نہیں ہوئی ہے، لیکن خیر کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اگر کچھ اسکپ ہوا تو میں بعد میں اس کو ایپیسوڈ وائز لکھ دوں گی کہ وہ والی ایپیسوڈ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی تو یہ 21ویں ہے، اگر یہ 21ویں نہ ہوئی تو یہ 22ویں ہوگی، وہ میں اوپر لکھ دوں گی۔ آپ لوگ ٹائٹل سے دیکھ لیجیے گا، تھمبنیل سے دیکھ لیجیے گا کہ ایگزیکٹلی ایپیسوڈ کون سی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے ابھی کچھ آئیڈیا نہیں۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ ہسپتال کے تیز روشنی والے کمرے میں دو نفوس بیٹھے دکھائی دے رہے تھے۔ ایک بستر پہ موجود تھا جبکہ دوسرا قریبی کرسی جمائے اس پہ براجمان تھا۔ دونوں کے چہرے پہ دھیمی مسکراہٹ تھی، غالباً ان کے درمیان خوشگوار گفتگو کا سماع تھا۔ تم بچپن میں بھی ایسے ہی کرتے تھے؟ عائشہ نے مسکرا کر اسے دیکھا اور ماضی کے حدید کا حوالہ دیا۔ خیر بچپن میں تو آپ کو مجھ پہ کافی پیار آتا تھا، اس نے نہایت محبت اور اپنائیت سے جواب دیا، ہلکے نیلے رنگ کی ہائی نیک کے ساتھ گہرے نیلے رنگ کا کوٹ پہنے، ساتھ سیاہ جینز زیب تن کیے، وہ حشاش بشاش تھا۔ حدید نے ان کی مسکراہٹ کو شاد ہو کر دیکھا۔ تم تھے ہی اتنے پیارے، جانتے ہو تم جیسا کیوٹ بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کا بچپن یاد کرتے تعریفی لہجے میں گویا ہوئی، تو وہ بے ساختہ مسکرایا۔ پیارا تو میں اب بھی ہوں، بس آپ کی بہو۔ وہ کچھ کہتے کہتے خاموش ہوا، تو وہ مستفسر ہوئی، بہو کیا؟ اسے میں زیادہ ہی پیارا لگتا ہوں، اس نے میسنی ہنسی، ہنستے نہایت صفائی سے بات بدلنا چاہی۔ کیا سچ میں؟ وہ اسے تادیبی نگاہوں سے گھورتے ہوئے پوچھنے لگی۔ انہیں حدید کی بات میں سچائی نہیں دکھی۔ آپ کو شک ہے کیا؟ وہ برا مناتے ہوئے بولا۔ ہے تو، انہوں نے انکار نہیں کیا۔ میرے پیارا ہونے میں حیرت ہی حیرت تھی۔ نہیں بے وقوف، وہ اس کی عقل پہ ماتم کناں ہوئی۔ پھر کہ تم نور سے زیادہ پیارے ہو، مطلب آپ کی بہو کی حمایت کریں گی؟ بس بھائی پتہ نہیں کون سی سانسیں ہوتی ہیں جن کو بہویں زہر لگتی ہیں، وہ خالص جھگڑالو عورتوں کی طرح بولا، جنہیں ساس بہو کی حمایت کرتی برداشت نہیں ہوتی۔ خبردار جو میری بیٹی کو کچھ بولا، انہوں نے اسے گھرتے ہوئے تنبیہ کی۔ بیٹی جو مرضی بول لے، اور ناراض ہوا۔ کیا کہا ہے اس نے؟ تفتیش بھرا انداز۔ کیا نہیں کہتی وہ؟ پرشکوہ انداز۔ محبت کرتے ہو نا اس سے، پسند کی شادی کی ہے، اب اس کے نخرے بھی اٹھاؤ؟ یوں کہا گویا محبت کی ہے تو اب نبھاؤ۔ وہی تو اٹھا رہا ہوں، درست بات کی۔ اکتا گئے ہو؟ جانچتی نگاہوں سے اس کو پرکھتے ہوئے پوچھا۔ اس سے نہیں اکتا سکتا، دل کی شکست تسلیم کی۔ پتہ اس وقت تم مجھے ایک محب دکھ رہے ہو۔ وہ مزید کچھ کہتی کہ وہ بول پڑا، نہ کرے پلیز، التجائی انداز۔ تم محبت کرتے ہو تو قبول بھی تو کرو۔ کرتا ہوں مگر اس کے سامنے نہیں کر سکتا، وہ بے بسی کے اعلیٰ درجے پہ فائز بولا۔ کیوں؟ انہوں نے جاننا چاہا۔ کیونکہ وہ نہیں سمجھے گی، کس کرب سے بولا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ تم سمجھاؤ گے تو وہ سمجھ جائے گی، انہوں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ موم پلیز، وہ اس موضوع پہ مزید گفتگو نہیں چاہتا تھا۔ اوکے، انہوں نے اپنے لبوں پہ انگلی رکھی کہ میں خاموش ہو چکی ہوں، مگر مسکراہٹ تھی کہ ختم نہیں ہو رہی تھی۔ حدید نے بے چارگی سے انہیں دیکھا۔ اسی وقت باہر شور کی آواز آئی تو حدید معذرت کرتے اٹھا اور دروازہ کھول کر باہر آیا تو اپنے ہاں سامنے سے ایک اسٹریچر گزرتے دیکھا۔ سیکیورٹی کا عملہ اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ یقیناً کوئی بڑی شخصیت ہسپتال آئی تھی۔ اس نے ایک نظر ارد گرد پہ دوڑا کر واپس اندر جانا چاہا، مگر وہ ایک نظر کچھ ایسا دیکھ چکی تھی کہ وہ چاہ کر بھی اندر نہیں جا پایا۔ سنہری بالوں والی لڑکی بینچ پہ بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کے نفیس کپڑوں پہ خون کے دھبے موجود تھے، بکھرے بال، داغدار کپڑوں اور آنسوؤں سے تر چہرے والی وہ لڑکی اس کی زخرف تھی، اور اسے کیسے نہ پہچانتا۔ اس نے ایک قدم بڑھایا اور پھر وہ تیز قدموں سے چل کر اس کے قریب پہنچا۔ زخرف، اس نے پریشانی اور فکر مندی سے اسے پکارا، لیکن اس نے تو جیسے سنا ہی نہیں۔ زخرف، اس کے کندھے کو ہلکا سا چھو کر پکارا تو اس نے سر اٹھایا۔ سرخ ڈوروں سے سجی سیاہ آنکھیں اس کی سیاہ آنکھوں سے ملی۔ اس نے نم آنکھوں سے چل نمے نوارد کو دیکھا اور پھر ایک حادثہ ہوا جس نے حدید عالم کو منجمد کر دیا۔ وہ بینچ سے اٹھتے اچانک ہی اس کے گلے لگ گئی، بازوؤں کو اس کی کمر کے گرد باندھے اس نے حدید عالم کا سانس روک دیا۔ صرف سانس ہی نہیں، اس کی ہر حس جامد کر دی۔ ارد گرد چلتے لوگ بھی پتھر بن گئے، آوازیں سماعت تک پہنچنے سے انکاری ہو گئی۔ ہوائیں خوشگوار احساس لیے اس سے لپٹ گئی، ساری روشنیاں مدھم پڑ گئی۔
بس اس کے ساتھ لپٹی لڑکی کے اندر سے نکلتی کرنیں تھیں جو حدید عالم کے آر پار ہو رہی تھی۔ کئی لمحات اس کی آنکھیں تعجب اور حیرت کے باعث کھلی رہی۔ کتنے ہی سیکنڈز اسے سانس بھی نہ آیا۔ جب پھیپھڑوں نے زور ڈالا اور آکسیجن کی کمی شدت اختیار کرنے لگی تو اس نے کھینچ کر سانس لیا۔ سانس لینے کا عمل شروع ہونے کی دیر تھی۔ وہ جیسے ہوش میں لوٹا اور وہ زخرف نور، حدید عالم کی زخرف نور، وہ اس کے شانے پر سر رکھے ہوئے تھی۔ دنیا میں جنت مل جانا کسے کہتے ہیں، یہ اس نے جان لیا تھا۔ کچھ لمحات میں اس نے خود کو کمپوز کیا۔ اپنے کندھوں پہ نمی محسوس کر کے اس نے اس سے خود سے علیحدہ کیا۔ وہ جدا ہوئی تو اس کا چہرہ غور سے دیکھنے کا موقع ملا۔ ان سے آنکھوں میں سرخ ڈوری دیکھ اس کے دل کو کسی نے مٹھی میں لیا۔ کیا ہوا زخرف؟ اس کے ہاتھوں کو اپنے گرم ہاتھوں میں لیتے نہایت نرمی سے پوچھا۔ کپ کپاتے ہاتھ یکدم ہی ساکت ہوئے تھے۔ وہ بتانے کی کوشش کرنے لگی مگر زبان نے ساتھ نہ دیا۔ پہلے پرسکون ہو جاؤ، اس کے الجھے سنہری بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے تحمل مزاجی سے کہا۔ اس کے لباس کے داغ اسے کوئی اور ہی داستان سنا رہے تھے مگر فی الحال وہ منفی سوچوں کو خود پہ وارد ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ مگر حقیقت سے کس کو دستگاری ہے؟ کیسے ہو جاؤ؟ وہ تھکن سے چور لہجے میں بولی۔ نمدار لہجہ، پھٹی ہوئی آواز یہ بتانے کو کافی تھی کہ وہ کافی دیر سے رونے کا عمل جاری کیے ہوئے تھی۔ اسے گولی لگی ہے، وہ مر رہا ہے۔ اٹھتے ہوئے بامشکل سامنے والے کو حالات سے آگاہ کیا۔ اس دوران آنکھوں نے ایک پل بھی برسنا نہیں چھوڑا۔ کون مر رہا ہے؟ کسے گولی لگی ہے؟ حدید نے رک رک کر پوچھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ آخر کیا ہو گیا تھا؟ برہان کو گولی لگی ہے۔ یہ خون دیکھو، یہ خون اس کا ہے۔ اس کے ہاتھوں سے ہاتھ نکال کر اس کو اپنا خون آلود لباس دکھاتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ مجھے وحشت ہو رہی ہے، مجھے خوف آ رہا ہے۔ وہ گولی مجھے لگنی تھی نا، تو وہ اسے کیوں لگی؟ وہ تو بے قصور تھا۔ ہمایوں کمال کی نگاہوں سے سہمی۔ وہ لڑکی سارا قصور خود کا ہی نکال گئی۔ اسے کسی کے حصے کی گولی نہیں لگی۔ کوئی کسی کے حصے کی تکلیف نہیں اٹھاتا۔ خود کو قصوروار مت سمجھو۔ اس کا چہرہ تھوڑی کے مقام سے تھام کر اپنے روبرو کرتے ہوئے سمجھانا چاہا۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہے ہو؟ وہ مر گیا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ زخرف نے بے بسی کی آخری حد پہ قدم رکھتے ہوئے روتے ہوئے کہا۔ اس کا یہ جملہ عام نہ تھا۔ وہ کہہ رہی تھی جبکہ حدید محسوس کر سکتا تھا کہ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ پہلی بار حدید عالم نے برہان کمال کی زندگی کی دعا مانگی تھی۔ وہ نہیں مرے گا، حدید مضبوط لہجے میں بولا۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ اس کے الفاظ پہ چند پل راحت محسوس کرنے کے بعد وہ پھر بے یقین ہوئی۔ بھلا کسی کے کہے الفاظ سے دنیا کے نظام میں تبدیلی واقع ہوتی ہے؟ کیونکہ اللہ تمہارے آنسوؤں کی لاج رکھ لے گا۔ اس کے چہرے پہ پھیلے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے اس نے پر امید لہجے میں کہا۔ اللہ، ہاں میں اللہ سے دعا کروں گی وہ برہان کو کچھ نہیں ہونے دے گا۔ اس سارے وقت میں وہ پہلی بار اللہ کے ذکر پہ پرسکون ہوئی۔ اسی وقت دانیال کمال کی وہاں آمد ہوئی۔ حدید کو دیکھ کر ان کے ماتھے پہ شکنوں کا جال بنا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ چھوٹتے ہی سرسراتے لہجے میں استفسار کیا۔ میں اپنے دوست سے ملنے آیا تھا، وہ بھی یہیں ایڈمٹ ہے۔ جانے کیوں، لیکن وہ یہ نہیں بتا پایا کہ وہ عائشہ سے ملنے آیا تھا۔ جانے نانا نواسی کا اس پہ کیا رد عمل ہوتا۔ نانا برہان ٹھیک ہے؟ ان کی گفتگو میں شامل ہوتے اس نے اپنے آنسو صاف کرتے اپنے دوست کا حال پوچھا۔ وہ ٹھیک ہے بیٹا، وہ میرا پوتا ہے، بہادر اور مضبوط ہے، ایک گولی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ وہ نہایت مان سے بولے۔ اگر برہان سن لیتا تو اسے یقین نہ آتا۔ وہ ہوش میں نہیں تھا نانا، وہ کسی صورت پرسکون نہیں ہو رہی تھی۔ دماغ دلائل ڈھونڈ ڈھونڈ کر اسے تھکا رہا تھا۔ دل تھا کہ بات نہیں مان رہا تھا، روح تھی کہ چھلنی ہوتی جا رہی تھی کیونکہ وہ گولی اس کے دائیں جانب سینے میں چھید کر کے نکلی ہے۔ کچھ دنوں تک وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ تم گھر جاؤ اور یہ لباس تبدیل کرو۔ برہان کی طبیعت کا حال احوال بتانے کے بعد انہوں نے اسے گھر جانے کا مشورہ دیا کیونکہ جس چیز سے وہ اسے بچانا چاہتے تھے اس کے وقوع پذیر ہونے میں کچھ ہی دیر باقی تھی۔ میں نہیں جاؤں گی، وہ بے بسی بھری ضد کرنے لگی۔ تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، اس کا یہاں سے جانا ضروری ہے۔ انہوں نے اسے چھوڑ اپنے داماد کو پہلا حکم جاری کیا اور داماد کی مجال جو وہ انکار کرتا۔ چلو زخرف، اس نے فوری نانا سسر عرف منسٹر صاحب کا حکم مانا اور اپنی بیوی کو بھی اس فرمان کی بجاوری کے لیے کہا۔ نہیں، جب تک برہان ہوش میں نہیں آتا میں نہیں جاؤں گی۔ بیوی ٹھہری ضدی، فوراً ہی انکار کر گئی۔ تمہیں گھر جانا ہے نور، اٹس مائی آرڈر۔ پہلی بار انہوں نے سخت لہجے میں حکم سنایا تھا۔ ضدی نواسی کو حیرت کا جھٹکا لگا اور وہ چپ ہو گئی۔ آنسو یکدم ہی رک گئے۔ اسے اچانک ہمایوں کمال کی نظریں یاد آ گئی۔ گہرے اور تاریک اندھیرے میں اس وجود نے کانپتے ہاتھوں سے ایک نمبر ملانے کی کوشش کی، ناکام ہوا، پھر کوشش کی، بالآخر نمبر ملا لیا۔ سانس متوازن نہ تھی، پورا جسم پسینے سے شرابور تھا، بہل جا رہی تھی۔ ہر گھنٹی کی آواز کے ساتھ اس کے خون کی رفتار بڑھ رہی تھی۔ خوف اور وحشت سے اس کا دل بند ہو رہا تھا۔ کال اٹھا لی گئی مگر اس سے کچھ بولنا محال تھا۔ وہ مسلسل بولنے کی تگ و دو میں ہلکان ہونے لگا۔
فرید یہ تم ہو؟ دوسری جانب والا شاید اسے پہچان چکا تھا۔ ہاں، زبان لکنت زدہ ہو کر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اتنے خوف زدہ کیوں ہو؟ مجھ سے نشانہ خطا ہو گیا، اس نے ہانپتے ہوئے مدعا بیان کیا۔ واٹ؟ مقابل کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں نے جان بوجھ، تم سے غلطی ہوئی یا تم نے جان بوجھ کر کیا؟ باس تمہیں زندہ دفنا دیں گے۔ اس نے حقائق بیان کرنے میں آڑ نہ جانی۔ میں مرنا نہیں چاہتا، وہ التجائیہ ہوا۔ تمہاری موت یقینی ہو چکی ہے۔ اتنے سخت الفاظ پہ اس کے حلق میں کانٹے چبھے۔ میں فرار ہو جاؤں گا، اس نے حل تجویز کیا۔ وہ تمہیں پتال سے بھی ڈھونڈ نکالے گا، اس نے اس کا انجام یاد دلایا۔ ایک موقع تو دیں، وہ منت بھرے لہجے میں بولا۔ وہ دوسرا موقع نہیں دیتا۔ یقیناً وہ شخص شفاق تھا۔ اگر باس کو مار دوں، اگر اپنی جان بچانے کے لیے وہ فساد کی جڑ کو ہی ختم کر دے تو اس کو رہائی مل سکتی تھی۔ وہ اتنی جلدی نہیں مرے گا، ایسے لوگ بہت لمبا عرصہ جیتے ہیں۔ بھلا برائی اتنی جلدی ختم کہاں ہوتی ہے؟ تم میری مدد کرو، اس نے گھٹنے ٹیک دیے۔ معذرت، اب کچھ ممکن نہیں۔ مقابل نے فون کاٹ دیا۔ وہ وہی فرش پہ ڈھیر ہو گیا۔ وہ اس کے ساتھ ہسپتال کی راہداریاں عبور کرنے لگی۔ آنکھیں نم تھی لیکن آنسو تھم چکے تھے۔ دنیا میں چند ہی تو رشتے تھے اس کے پاس، وہ ان کو کھو نہیں سکتی تھی۔ اس نے زندگی بھر کبھی دوست نہیں بنائے تھے، وہ سب تو اس کے پروفیشن کے باعث اس کے ساتھ جڑے تھے۔ اس لیے تو اتنے ہفتے گزرنے کے باوجود ان میں سے کسی نے اس کی خبر گیری کی کوشش نہ کی تھی۔ برہان کمال کے علاوہ اس نے کبھی کسی کو اپنا رازدار نہیں بنایا تھا۔ وہی اس کا دوست تھا، اس کا بہترین دوست۔ اس کی یہ حالت اسے رنج پہنچا رہی تھی۔ ہسپتال سے قدم باہر رکھنے کی دیر تھی کہ اس کی امید کے برخلاف میڈیا کا طوفان اس کے سر آدم کا۔ مس نور، کیا آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ یہ حادثہ کیسے پیش آیا؟ کیا آپ کے لباس پہ موجود خون برہان سر کا ہے؟ کیا آپ جائے وقوع پہ موجود تھی؟ آپ کے خیال میں برہان سر کو کس نے ٹارگٹ کیا؟ دھڑا دھڑ کیمروں کی لائٹس اور مائک سے نکلتی بھان بھان کی آوازوں نے زخرف کے رہس ہے حسان بھی خطا کر دیا۔ وہ سوشل میڈیا سٹار ہونے کے باوجود سہم گئی۔ پہلی بار اسے کیمروں سے کوفت ہوئی، پہلی بار لائم لائٹ میں آنا اسے عذاب کی مانند لگا۔ حدیث جو اس کے پیچھے ہی تھا اور میڈیا والوں کی نظر سے اب تک پوشیدہ تھا، اس نے مفلر سے اپنا چہرہ ڈھکا اور فوراً سے زخرف کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا۔ سب کی نظروں نے اس منظر کو جانچا۔ کیمروں نے اس ڈھکے ہوئے چہرے کو محفوظ کیا۔ پیچھے ہٹو، ہم بات کر رہے ہیں۔ میڈیا کے ایک نمائندے نے اسے پرے ہٹانا چاہا تو وہ مزید زخرف کے آگے آ کر اسے اپنے پیچھے چھپا گیا۔ آپ کو سوال پوچھنے کی اجازت کس نے دی؟ باروبار سنجیدہ آواز۔ میڈیا آزاد ہوتا ہے، جو چاہے پوچھ سکتا ہے۔ دوسرے نمائندے نے اپنی ہاں کی۔ ہر انسان آزاد ہوتا ہے، چاہے جواب دے چاہے نہ دے۔ اب پیچھے ہٹیے۔ حدید نے زخرف کے گرد گھیرا بنا کر اسے یہاں سے لے جانا چاہا اور زخرف تو بالکل ہی معاف دماغ لیے ہوئی تھی۔ اگر حدید نے اسے تھاما نہ ہوتا تو یقیناً وہ دھکم پیل میں ہی گر جاتی۔ آپ کون ہیں؟ تیسرے نمائندے نے پرجوش پوچھا۔ حلیے سے تو یہ شخص کوئی گارڈ نہ لگتا تھا۔ میں محافظ ہوں۔ ایک نظر سامنے کیمروں کی طرف دیکھا، دوسری نظر اس پہ ڈالی جو سن دماغ لیے خوف زدہ تھی۔ زخرف میم کا محافظ؟ تمام لوگوں کو پرے کرتے ہوئے وہ اسے اس مجمع سے باہر نکالنے لگا۔ اب اگر کوئی ہمارے پیچھے آیا تو باخدا اس کا حشر کر دوں گا۔ انہوں نے اس کے پیچھے جانا چاہا مگر اس بار حدید کے سرد الفاظ پہ انہوں نے پیچھے ہٹنا ہی مناسب سمجھا۔ سیدھا پارکنگ میں جا کر اس کے لیے کار کا دروازہ کھولا۔ وہ بیٹھ گئی تو دوسری جانب آ کر اپنے لیے دروازہ کھولا۔ اس کے بیٹھتے ہی حدید نے گاڑی ہسپتال کی حدود سے باہر نکالی۔ بظاہر وہ خاموش تھی مگر وہ جانتا تھا کہ اس کے اندر ایک تلاطم برپا ہے۔ وہ اس کی برہان سے وابستگی بخوبی جان چکا تھا، اس لیے اس کی ایسی حالت حیران کن نہ تھی۔ وہ مسلسل اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے تو یہ تک بھول گیا تھا کہ اس کے پاؤں میں جلن تھی، کیونکہ جو جلن اس کے دل میں ہو رہی تھی، پاؤں کی جلن کا اس سے کوئی مقابلہ نہ تھا۔ دل کے علاوہ جسم کا ہر حصہ سن ہو چکا تھا۔ زخرف، کافی دیر اس کو یوں دیکھنے کے بعد اس نے ڈرائیونگ سے نظریں پھیر کر اسے مخاطب کیا۔ تمہارے پاؤں میں درد ہے نا، تو پلیز ہیلز نہ پہنو، اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا دھیان بھٹکانے کو کافی بھونڈا بہانہ ڈھونڈا۔ شاید اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اس کی تکلیف کا مداوع کرے۔ اس نے محض اس بات میں سر ہلا دیا۔ حدید بے چین ہوا، وہ کچھ بولی کیوں نہیں؟ اس نے یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ ہوتا کون ہے جس کی وہ بات مانے؟ اس کی زخرف تو روب جماتی، ضدی، اکھڑ اور کھڑوس تھی۔ یہ خاموشی سے ہاں کرنے والی اس کی زخرف تو نہ تھی۔ نور نے خاموشی سے ہل سے پاؤں آزاد کیے۔ وہ غائب دماغی سے سڑک پہ نگاہیں جماتے ڈرائیونگ میں مشغول ہوا۔ دھیان بھٹک بھٹک اس پہ جا رہا تھا جو کبھی اپنے ہاتھوں پہ لگے سرخ خون کو دیکھتی تو کبھی لباس پہ ان سرخ نشانات کو۔ حدید نے اچانک بریک لگائی۔ وہ ٹس بھی سے مس بھی نہ ہوئی۔ اس نے اپنی جیب سے رومال نکالا، پھر پانی کی بوتل ہاتھ میں لیتے گاڑی کا دروازہ کھولا، رومال کو گیلا کیا اور دروازہ بند کیا۔ ساکت وجود کے ہاتھ تھامے اور صاف کرنے لگا۔ وہ کھوئی اس خون کو رومال پہ منتقل ہوتے دیکھنے لگی۔ حدید نے اس کی سیٹ پیچھے کی، اتنی کہ وہ آرام دہ حالت میں آ گئی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ زبان پہ لگا قفل توڑا۔ ٹیک لگاؤ، آنکھیں بند کرو، اس نے حکمیہ کہا۔ مگر مجھے نیند نہیں آ رہی، وہ معصومیت سے بولی۔ میں نے سونے کو نہیں بولا،
میں ٹھیک ہوں، سیٹ ٹھیک کرو، سیٹ ایسے ہی رہے گی، تمہیں خود کو پرسکون رکھنا ہے۔ برہان بالکل ٹھیک ہے، سیاسی خاندانوں میں یہ سب نارمل ہوتا ہے۔ وہ اسے سمجھانے کی نیت سے گویا ہوا۔ کسی اپنے کو گولی لگتے دیکھنا نارمل نہیں ہوتا، اس نے جتایا۔ سیاسی لوگ نارمل ہوتے بھی نہیں ہیں، اور یہ مت بھولو تمہارا کزن اس خاندان کا اکلوتا چشم و چراغ ہے۔ اس کے بہت سے دشمن ہیں، نہ تو تم قصوروار ہو نہ وہ، بس سب ایسے ہی ہونا تھا لیکن چونکہ وہ ٹھیک ہے تو تم خود کو مزید مت تھکاؤ۔ یہ میرے اختیار میں نہیں، اس نے جیسے ہتھیار ڈالے۔ بہت ساری چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی، لیکن ہمیں وہ کرنی پڑتی ہے۔ مزید سمجھانا چاہا۔ گاڑی چلاؤ، اس نے تھک کر کہا۔ جب تک تم آنکھیں بند کر کے ٹیک نہیں لگاتی میں گاڑی سٹارٹ نہیں کروں گا، اس نے اٹل لہجے میں کہا تو زکرم نے گہرا سانس بھرا، سیٹ کی پشت سے اپنی پشت لگائی، پھر آنکھیں بند کی۔ حدید نے سکھ کا سانس بھرا اور گاڑی کو گھر کی طرف موڑ دیا۔ وہ اپنے کمرے میں ٹی وی لگائے بیٹھی تھی۔ ان کا شو ختم ہوا تو چینل تبدیل کرتے ہوئے ایک نیوز چینل پہ آ کر وہ تھم گئی۔ انہیں لگا انہوں نے اپنے بیٹے کا نام پڑھا تھا، مگر ایسا کیسے ممکن تھا؟ تحقیق کے لیے انہوں نے تمام نیوز چینلز آگے پیچھے کیے۔ ہر نیوز چینل پر ایک ہی طرح کی سرخیاں چل رہی تھی، مسٹر دانیال کمال کے پوتے پر جان لیوا حملہ۔ ناظرین، برہان کمال دانیال کمال کا اکلوتا پوتا جو حال ہی میں سیاست میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے پاکستان واپس لوٹا تھا، کسی سیاسی حریف کی کارروائی کا شکار ہو گیا۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ٹیم اس وقت ہسپتال کے باہر موجود ہے۔ ان کے کان سنسناہٹ کرنے لگے۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ ابھی صبح ہی تو وہ ان سے مل کر گیا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ ماں کا دل مسلسل انکاری ہو رہا تھا، مگر تقدیر جب وار کرتی ہے تو کسی کا بھرم نہیں رکھتی۔ کئی لمحات وہ شل تاثرات سے ٹی وی کو دیکھتی رہی۔ پہلے پہل کانوں نے بند ہو کر انہیں راحت دی، مگر جیسے ہی وہ واپس آوازوں کو پہچاننے لگی، مائدہ نے ریموٹ پکڑ کر پوری شدت سے ٹی وی میں دے مارا۔ جھوٹ ہے، سب بکواس ہے یہ، وہ چیخنے لگی۔ ملازم پریشان زدہ بھاگ کر ان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ ہمایوں کہاں ہے ہمایوں؟ ملازموں کو دیکھ کر انہوں نے روب دار آواز میں پوچھا، البتہ لہجہ لڑکھڑا رہا تھا۔ لڑکھڑا تو وہ خود بھی رہی تھی۔ میم وہ مجبور ملازم نے کچھ کہنا چاہا۔ میں نے پوچھا کہاں ہے ہمایوں؟ وہ چیخی۔ وہ برہان سر کے پاس ہے، مؤدب سا جواب آیا۔ کہاں؟ سانس روک کے استفسار کیا۔ ہسپتال۔ کیوں؟ برہان سر کو گولی لگی ہے۔ وہ زندہ ہے؟ دل ڈول رہا تھا، سانس تھم رہی تھی۔ مثبت جواب کی آس لیے انہوں نے پوچھا۔ ہاں، یک لفظی جواب نے ان کا اٹکا سانس بحال کیا۔ گاڑی نکالو فوراً۔ دماغ کام کیا تو فوراً حکم صادر کیا۔ میم ہمایوں سر نے منع کیا ہے، ملازم بے چارگی سے بولا۔ بھاڑ میں گیا ہمایوں اور اس کا حکم۔ میں نے کہا گاڑی نکالو ورنہ اس گھر میں ہونے والی تباہی کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ پاس پڑا گلدان فرش پہ مارتے انہوں نے باقاعدہ تجربہ کر کے دکھایا تو اس نے حکم کی تعمیل میں ہی عافیت جانی۔ جو آپ کا حکم، مؤدبانہ انداز میں کہتے وہ گاڑی نکالنے چلا گیا۔ انہوں نے چادر خود پہ پھیلائی اور دانیال کمال کے آشیانے سے نجات حاصل کی۔ ہلکی برف باری سے ڈھکے اس خوبصورت اور نفیس گھر کی چار دیواری میں دو وجود کچھ فاصلے پہ کھڑے تھے۔ کنزا چلے؟ ابراہیم صاحب اس کے کمرے کے دروازے میں کھڑے آئینے کے سامنے کھڑی اپنی بیٹی سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے۔ بالکل۔ ایک آخری نگاہ خود پہ ڈالتے وہ مڑی۔ ٹی پنک لانگ سکرٹ کے ساتھ پرنٹڈ سیاہ و سفید بلاؤز جس پہ ٹی پنک جیکٹ پہن رکھی تھی، بالوں کو کرل کر کے کچھ آگے کی جانب اور کچھ پشت پہ کھلے چھوڑے، شفاف چہرے پہ ہلکا سا میک اپ کیے، گردن کے گرد مفلر لپیٹے، پاؤں میں سنیکرز پہنے، وہ مکمل تیار تھی۔ آج دونوں باپ بیٹی کا ارادہ آفس جانے کا تھا۔ حدید کے کہے کے مطابق ان کا جانا ضروری تھا، کیونکہ اگر باس چند دن موقع پہ جانے موجود نہ ہو تو امپلائی سست ہو جاتے ہیں۔ وہ دونوں آفس کے لیے روانہ ہوئے۔ کنزا ڈرائیونگ کرنے لگی۔ دونوں کے درمیان بزنس سے متعلق گفتگو کا آغاز ہوا۔ بابا میں سوچ رہی تھی کہ اگر اس کمپنی میں باقاعدہ حدید کا حصہ مختص کر دیا جائے، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ ہنوز سامنے سڑک پہ نظریں ٹکائے اس نے سرسری سا کہا۔ خیال تو اچھا ہے مگر وہ نہیں مانے گا۔ انہوں نے اس خیال کی پشت پناہی کرتے ہی تردید بھی کر ڈالی۔ یہ تو زیادتی ہوگی، اس کمپنی کو زمین سے آسمان تک لے کر جانے والا حدید ہے، یہ اس کا حق ہے، وہ اسے اپنا حق نہیں سمجھتا۔ آنکھوں پہ چشمہ درست کرتے افسوس سے کہا۔ آخر کیوں؟ اس کا ہم دونوں کے سوا کون ہے؟ کوئی بھی تو نہیں، پھر وہ ایسے کیوں کرتا ہے؟ چہرے پہ بس چھائی تازگی یکدم مرجھانے لگی۔ جب وہ اجنبی ہوتا تب کنزا ابراہیم مرجھا جاتی۔ بس وہ اپنے باپ جیسا ہے، انہوں نے گویا ہتھیار ڈالے۔ حدید کے بابا کا قاتل نہیں ڈھونڈا آپ نے؟ اسے نہ جانے کہاں سے بھولی بسری بات یاد آ گئی۔ وہ حادثہ تھا۔ چہرے پہ کرب پھیلا، اور یہ حادثہ اسے اجاڑ گیا۔ رنجیدگی کے اعلیٰ درجے پہ خود کو محسوس کیا۔ ہم سنوار لیں گے اسے، یقین دہانی کی کوشش۔ وہ موقع نہیں دیتا۔ افسوس اور دکھ کی لہر۔ اور یہاں ابراہیم وجدانی کو ادراک ہوا کہ ان کی بیٹی پور حدید عالم کی محبت میں ڈوب چکی ہے۔ اب جا کر انہیں احساس ہوا کہ انہیں مزید تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وقت ہاتھ سے نکل گیا تو وہ اپنی بیٹی کو کھو دیں گے۔
وہ اسے لیے اس کے گھر پہنچا اور گاڑی کو دروازے کے باہر روکا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی تو حدید نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایسا کرنے سے باز رکھا۔ اس نے اچنبھے سے حدید کو دیکھا تو اس نے وضاحت پیش کی، رک جاؤ، وہ سامنے دیکھ رہی ہو؟ اس نے شیشے کے پار اشارہ کیا جہاں ایک ملازمہ ہاتھ میں سامان اٹھائے جا رہی تھی۔ باقی سارا علاقہ خاموشی میں ڈوبا تھا۔ اسے جانے دو، اس نے بات مکمل کی۔ وہ اس کی بات سمجھتے رک گئی۔ وہ اس کو سوالات سے بچانے کی غرض سے کہہ رہا تھا۔ اس پل اس نے رخ موڑ کر اسے دیکھا جو اس کے برابر بیٹھا تھا۔ چند ہفتوں قبل جس کو وہ جانتی تک نہ تھی، آج وہ اس کا محافظ بنا بیٹھا تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی ایسے لوگ نہیں دیکھے تھے جو بغیر مفاد کے کسی کی مدد کرتے۔ وہ واحد تھا جس نے ہر مشکل وقت میں اسے تھاما تھا۔ اس کے دل نے چاہا کہ وہ اس کو روک دیتی کہ وہ ایسا نہ کیا کرے، وہ اتنا اچھا نہ بنے کہ اسے دنیا کی حقیقت ہی بھول جائے۔ شیشے کے پار نظر آتی وہ ملازمہ جیسے ہی منظر عام سے غائب ہوئی، حدید اس کی جانب بڑھا۔ اسے خود کو دیکھتا پا کر وہ اس سب میں پہلی بار مسکرایا۔ چلیں، نرم تاثرات اور طلب آمیز نگاہیں۔ ہاں، اسے اپنی بے اختیاری کا اندازہ ہوا تو اس نے فوراً رخ موڑا اور گاڑی سے باہر نکلی، جبکہ حدید کے چہرے پہ مسکان جم گئی۔ چابی؟ دروازے کی دہلیز پہ قدم رکھتے حدید نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ زخرف نے جیب میں ہاتھ ڈالا مگر چابی نہ طارد۔ چابی تو نہیں ہے، لگتا ہے کہیں گر گئی، وہ پریشان کن انداز سے گویا ہوئی۔ زندگی نے ایک ہی بار اس پہ تنگ ہونے کی ٹھان لی تھی۔ کوئی مسئلہ نہیں، میں تو ہوں نا۔ اس کی زندگی کا یسرا اس کے پاس ہی تھا۔ تم کیا کر لو گے؟ میں بغیر چابی کے دروازہ کھولوں گا، مگر اس بات کا ذکر تم کسی سے نہیں کرو گی، وہ نہایت دھیمی سرگوشی میں بولا، گویا کوئی راز تھما رہا ہو۔ تم یہ نہیں کر سکتے، یہ کوئی فلم نہیں چل رہی۔ اسے انڈر ایسٹیمیٹ کرتے وہ مزید سنجیدہ ہوئی۔ زندگی کسی فلم سے کم تھوڑی ہے۔ زندگی پہ اپنا تبصرہ پیش کرتے وہ آگے بڑھا، پھر اپنی جینس کی جیب سے ایک باریک نوکیلی پن نکالی، اسے دروازے کے تالے میں گھسایا۔ چند بار کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ وہ حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھے گی، اسے یوں دیکھ حدید نے ابرو اچکائے۔ مان جاؤ یار، تمہارا شوہر بہت کام کی چیز ہے۔ جواباً زخرف نے جھرجھری لی۔ یہ آدمی تو خطرناک تھا، ابھی وہ اس کا ڈوبنے والا ڈرامہ نہیں بھولی تھی اور آج یہ نیا کارنامہ دیکھ لیا تھا۔ اس نے دل میں اقرار کیا کہ یہ شخص تو کسی کو بھی بیوقوف بنا سکتا تھا۔ چلو اندر اب۔ وہ جو ہنک بنی کھڑی تھی، حدید نے اسے اندر جانے کو کہا تو وہ فوراً اندر بڑھی۔ ایک بات بتاؤ، اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے مڑ کر اسے دیکھا اور پوچھنا چاہا۔ اپنا مفلر اتارتے ہوئے کہا، تم سب کے گھروں کے دروازے کھول لیتے ہو؟ اس کے چہرے پہ جانچتی نگاہیں مرکوز کیے پوچھا۔ تمہیں میں چور لگتا ہوں؟ شاک کی کیفیت، مفلر ہاتھ میں ہی جم گیا۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ اس کے تاثرات اور رد عمل پہ وہ شرمندہ ہوئی۔ میں جانتا ہوں مسز، اب جا کر آرام کرو، بعد میں پوچھ لینا میری چوری ڈکیتی کی وارداتیں۔ مفلر کو کیلی پہ ٹانگتے ہوئے سرسری سکا، اپنی بیوی کی جلی کٹی باتیں برداشت کرنا بھی تو ایک اچھے شوہر کا فرض ہوتا ہے۔ میں نے تمہیں چور نہیں کہا۔ اسے لگا وہ غصہ کر گیا۔ اچھا نا، میں مذاق کر رہا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کی یہ فکر بھی دور کر دی۔ میں جاتی ہوں۔ ہاں جاؤ پلیز، کپڑے تبدیل کر لو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، اس نے حدید کی بات ٹوکی۔ اس کے چہرے پہ یکدم ہی مایوسی کے تاثرات چھائے۔ بس تم ابھی نہیں جانا۔ اگلی بات نے اسے خوشگوار احساس کی گرفت میں قید کیا۔ نہیں جاتا مادام، جب تک کہیں گی ساتھ رہوں گا، جب نہیں کہیں گی اس وقت بھی مجھے اپنے ہم قدم پائیں گی۔ وہ پرخلوص بولا تو اس کی بات پہ یقین کرتے وہ وہاں سے چلی گئی۔ وہ قابل یقین تھا، یہ زخرف نور نے جان لیا تھا۔ پہلی بار کسی انسان پہ اس نے اتنا اعتبار کرنا چاہا تھا۔ اور یہ ہے اس کی آج کی ایپیسوڈ۔ اس کی اگلی ایپیسوڈ آپ لوگوں کو کل ملے گی۔ آج کے دن آپ لوگوں کو ایک نیا ناول بھی میں سنا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کی 2 ایپیسوڈ آپ لوگوں کو ابھی مل جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اور جو فرسٹ ایپیسوڈ ہے وہ آپ لوگوں کو مین چینل ناولز فار ایور پر ملے گی، کیونکہ مجھے ہوتا ہے کہ وہاں پر آڈینس زیادہ ہے تو ان کو پتہ نہیں چلتا کہ نیا ناول سٹارٹ کیا گیا، تو میرا وہاں پر اپلوڈ کرنے کا بیسیکلی مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں اس ناول کو سننے میں، ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں نے یہ والا ناول سٹارٹ کیا ہے، دین وہ ادھر شفٹ ہو جائیں اور اس کو سن لیں، ٹھیک ہے؟ ڈیلی بیسس پر رد ناول کی ایک ہی ایپیسوڈ آئے گی، 2 ایپیسوڈ آپ لوگوں کو میں ساتھ میں جو ناول سٹارٹ کروں گی اس کی دیا کروں گی، ٹھیک ہے؟ یہ ایپیسوڈ آپ لوگوں کو شام کو ملا کرے گی، باقی جو 2 ایپیسوڈ ہیں وہ آپ لوگوں کو اس سے پہلے ملا کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب تک آپ لوگ سن بھی چکے ہوں گے اس ناول کو۔ اس کی پہلی ایپیسوڈ میں نے ناولز فار ایور پر اپلوڈ کی تھی، اور وہ بھی حویلی ٹائپ لانگ ناول ہے، بہت مزے کا، جیسے کہ ہم نے پہلے ناولز پڑھے عشق کی بازی اور دل دیا دہلیز، جیسا ہی وہ بھی ناول ہے، اور ہوپ فلی کہ آپ لوگوں کو وہ بھی بہت مزے کا لگے گا۔ تو پھر اس ایپیسوڈ کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔